جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ نیازی ٹیچنگ یوٹیوب چینل اور پاکستان اسٹڈیز سوشل اسٹڈیز کے پلیٹ فارم سے میں حاضر ہوں۔ میں آپ کے لیے ایزی پاکستان اسٹڈی لے کے آیا ہوں۔ اس میں آپ کو پاکستان اسٹڈیز کا جو پیپر حل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کا ایک لیکچر میں آپ کو دے چکا ہوں کہ پاکستان اسٹڈی کا پیپر ہم نے کیسے سالو کرنا ہے۔ تو ابھی جو ہے چیپٹر 6 اور 7 کے کچھ 4-5 امپورٹنٹ کوسچن ہیں، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جب اس کا سیکشن بی ہم سٹارٹ کرتے ہیں شارٹ کوسچن میں سے، تو اس میں آپ لوگ جو ہے سب سے پہلے اس کا جو ہے سیکشن بی ایک ٹاپ پہ لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ کوسچن کا ایک ہیڈنگ دے دیں اور پورا شارٹ کوسچن اسٹیٹمنٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوسچن میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں، جیسے لوکل گورنمنٹ دیٹ از فارمولیٹ اینڈ امپلیمنٹ دا لوکل پالیسی آن دا لوکل لیول۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ یہ لوکل گورنمنٹ کا کوسچن اس کا تحصیل گورنمنٹ آ جائے یا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آ جائے تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، اوکے۔ تو اسی طرح سے یہ ڈیورنٹ لینڈ کے کوسچن میں بھی اس میں آپ نے 1893 کا بتانا ہے، اور ڈیورن مارٹن جو جو سیکٹری تھے گورنمنٹ آف انڈیا کے، اس کا معاہدہ ہوا کنگ کے ساتھ، تو اس کے بارڈر جو سلوشن تھا وہ جو ہے نا وہ سالو ہوا۔ تو یہ چیزیں آپ نے لازمی لکھی ہیں۔ جو چیزیں لکھنی ہیں وہ اس نے آپ نے جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر دینی ہے، جیسے اسٹوڈنٹ نے ابھی یہ ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے آپ سے کوسچن جو پوچھا گیا ہے وہ ڈیفینس پیکٹ کا ہے، تو ڈیفینس پیکٹ کا ہیڈنگ دے کہ جو پاک جو چائنا کے درمیان جو معاہدے ہوئے تھے، دفاعی معاہدے، ان کے نام لکھنے ہیں جسٹ۔ اس میں کامرا کمپلیکس ہے، وارڈ انڈس فیکٹری کا ہے، اور اس کا ہیوی انڈسٹری الیکٹریکل کمپلیکس ہے۔ تو اگر آپ ان کے نام بھی اگر لکھ دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، وہ بھی آپ کا کوسچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اس میں مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بٹ اسٹوڈنٹ نے تھوڑا سا بریف کر کے دیا ہوا ہے، دیٹ از ویری افیکٹو۔ تو اس میں مین چیز ہے آپ کے ہائی لائٹ کرنے سے جو انویجولیٹر ہے، جو پیپر چیکر ہے، ممتحن جو ہے، اس کو ایزیلی جو ہے نا چیک کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اوکے۔ اسٹوڈنٹ نیکسٹ جو کویسچن ہے، یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن اس کو کیوں کہتے ہیں، تو اس میں آپ نے وہی بتانا ہے کہ ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے پاکستان، اور اس کے انڈر جو ہے فاٹا اور فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا اور پروونشل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا جو کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروونسز بھی ہیں، جس میں کے پی کے ہے، پنجاب، سندھ اور بلوچستان ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ پھر کوشچن یہ پوچھا گیا ہے ڈیوٹیز آف دا یونین کونسل۔ تو یونین کونسل کی جو ہے نا وہ ڈیوٹیز کیا ہیں، تو اس میں یونین کونسل کی ڈیوٹیز کے بارے میں 2-3 آپ نے کوشچن لکھنے ہیں، اس کے جو آنسر میں پوائنٹس لکھنے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اس میں سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے، اور باؤنڈری کے اطمینان، اور سلوشن دا ڈسپیوٹس، جو لوکل لیول کے ڈسپیوٹس ہیں وہ اس نے حل کرنے ہیں، اور لینڈ ڈسپیوٹس ہے، ٹیکسز ہیں، تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ایشوز جو ہے نا لوکل لیول پہ سالو کرنے ہوتے ہیں۔ یہ یونین کونسل کی جو ہے نا وہ ڈیوٹیز میں شامل ہے۔ اسٹوڈنٹ اگر آپ کا لانگ کویسچن سالو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو بریک کر دینا ہے اور نیو سیکشن لکھنا ہے، جیسے یہ سیکشن سی لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جو کویسچن ہے وہ ہے پاک انڈیا ریلیشن کا۔ اس میں تھوڑی سی آپ نے انٹروڈکشن دینی ہے، اور جو کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو آپ نے زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس میں جو پاک کشمیر کے جو ریلیشنز ہیں وہ والا آنسر بھی اس میں آپ مینشن کر سکتے ہیں، کیونکہ مین جو پرابلم ہے، جو مین بون آف کنٹینشن ہے بٹوین پاکستان اور انڈیا، وہ کشمیر کا ایشو ہے۔ تو اس میں آپ یہ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کا آنسر میں۔ تو اس میں آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو مینشن کر سکتے ہیں جو 1960 میں ہوا تھا پاکستان انڈیا کے درمیان۔ اس سے پہلے آپ 1948 میں جو جنگ ہوئی تھی بیسیکلی، جو سٹارٹنگ میں کشمیر کے ایشو پر، وہ بھی اس میں مینشن کر سکتے ہیں کہ 1948 میں وہ جنگ ہوئی تھی۔ اور انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں وہ بھی سائن ہوا کہ اس میں کون کون سا دریا پاکستان کے پاس ہے، کون سی انڈیا کے پاس ہے۔ تو اس میں آپ اس کو جو نائنتھ کی بک میں سے چیپٹر 4 میں سے انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ آپ اس میں
ایز اٹ از مینشن کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ کی آنسر کی لینتھ بھی بڑھ جائے گی۔ اور خاص طور پہ اس میں جو جیسے یہ ڈیٹ دی ہوئی ہے تو ڈیٹ بھی اسی طرح سے اسٹوڈنٹ نے ساتھ ساتھ مینشن کی ہے۔ اب کیونکہ ٹیچر نے یہ دیکھنا ہے پاک انڈیا 1960 اور شملہ جو پیکٹ ہے 71، تو اس طرح سے جو ہے نا وہ ٹیچر کو ایزیلی جو ہے نا مارک کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ نے جو ہے نا وہ شملہ پیک کو اسی میں شامل کر دیا انڈس واٹر ٹریٹمنٹ میں، لیکن یہ ہے کہ اس سے علیحدہ سے ایک ہیڈنگ بنانا چاہیے تھا۔ اوکے، تو اس طرح سے اس کی ہیڈنگ بھی بڑھ سکتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ اس میں 60 کانفرنس جو ہوئی تھیں اس میں ساؤتھ ایشیا میں، سیکنڈ جو ہے تو اس میں 1985 میں ہوئی، انڈیا میں ہوئی، جس میں دونوں کنٹری کے جو نمائندے ہیں وہ شریک ہوئے تھے، اور دونوں پرائم منسٹر پاکستان اور انڈیا، اور دوبارہ اس کو جب موقع ملا تھا تو وہ 4th اسٹار کانفرنس تھی۔ اب دیکھیں اس میں بھی اس نے جو ہے نا وہ مینشن کیا ہوا ہے، تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے لکھا ہوا ہے تاکہ جو انویجیلیٹر ہے اس کو آسانی ہو پڑھنے میں، اور اس کو وہ ایزیلی پیپر چیک کر لے اسٹوڈنٹ کا۔ اسٹوڈنٹ یہ جو آپ ڈیٹس لکھتے ہیں، ڈیٹس کا جو ہے بہت افیکٹو رول ہوتا ہے آپ کے نمبر جو ہے نا بڑھانے میں۔ اب اس میں ڈیٹ اس نے مینشن کی ہے 14 to 17 فیبروری جولائی 1971، اس میں بہت لیڈرز اکٹھے ہوئے تھے آگرہ کانفرنس میں اور ٹاکس ہوئی تھی۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے جو ڈیٹس ہیں یہ ایک بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں آپ کے پیپر کی لینتھ کو بڑھانے میں بھی، اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر دینے میں بھی۔